تو بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی تھی اور وہ مسلمان تھے، لیکن انہیں وقتاً فوقتاً بگاڑ آتا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی خاص طور سے ماننے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہودیوں کو آزادی دلائی تھی فرعون سے، ایک طرح سے جو ہے لبریٹر تھے، ان کے آزاد کرنے والے تھے۔ تو بہرحال جو بنی اسرائیل تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ مسلمان ہی تھے، گو ان میں بہت بگاڑ چکے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان ہی تھے، یاد رکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کا آنے کا جو ڈسٹینس وہ کتنا تھا، وہ کچھ تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا گیپ رہا ہوگا یہ بتانا ممکن نہیں، اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1250 سال پہلے آیا ہے۔ اس کا مطلب آج کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کم و بیش جو ہے 3250 سال پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا وقت اس سے کئی گنا جو ہے پہلے کا ہے، مطلب ان کا دور جو ہے بہت قدیم دور ہے، مطلب اینشنٹ بالکل جس کو کہیں گے، جس کو ایک عام زبان میں 5000 سے 7000 سال یا اس سے بھی زائد، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دور۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جو کہ بہت 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 بات کا یاد رکھیے۔ اب کتنا ایگزیکٹ فرق ہوگا واللہ عالم، مطلب ہم شاید نہیں بتا پائیں گے۔ خود یہ کیا 1250 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے آئے، یہ بھی کوئی جس کو ہم کہیں گے تاریخی حقائق ایسے نظر تو نہیں آتے ہیں، ٹھیک؟ بائبل کے اقوال ہے، بائبل نے کہا ہے، تو بہرحال ٹھیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ کا درمیان کا وقفہ مکمل طور سے بتانا ممکن نہیں ہوگا بہرحال، لیکن بہت بہت زیادہ وقت رہا، مطلب گیپ رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی جو کچھ لوگ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پانی میں ملے تھے، مطلب یہ ایک واقعہ انشاءاللہ میں آگے لوں گا تفصیلات، لیکن آپ پانی سے ملے تھے۔ تو موسیٰ کا معنی کچھ لوگ کہتے ہیں قبطی زبان میں، کاپٹک لینگویج میں پانی سے ملے ہوئے کو کہتے ہیں، کہ پانی سے جو چیز ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں موسیٰ۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے والدے اور والدہ کا بھی ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں بہت تفصیلی ذکر ہے کہ ان کے والدین کے بارے، لیکن نام سے نہیں ہے کہ کون والدہ تھی کون والد، بلکہ ان کی والدہ کا ذکر ہے، ان کے والد، ان کے خاندان کا ذکر ہے، ان کی بہن کا ذکر ہے، بہت ان کے بھائی کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، ان کے حالات، جس گھر میں پلے اور بڑے ہوئے اس کا ذکر ہے، بہت تفصیلات انشاءاللہ آ رہی آگے۔ یہ جو ہے ایک برگزیدہ نبی اللہ کی، اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا، دیکھیے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آیت نمبر جو ہے 51 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا اور کہا کہ ذکر کر دیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، یہ بہت ہی مخلص انسان تھے، مخلص سمجھتے ہیں خالص اپنے آپ کو کرنے والے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ رسول تھے اور نبی تھے۔ میں سمجھتا ہوں رسول نبی کا فرق تو ہم نے سیکھ لیا، تو یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ بہرحال تو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو مخلص کہا اور رسول اور اپنا نبی کہا۔ اچھا، ان کا ایک شرف اور ہے، بڑی زبردست خصوصیت، جیسے جی ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن یا خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، مطلب اللہ رب العزت نے ان سے سیدھے کلام کی، کلیم اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سے سیدھے بات کی، اور ان پہ جو وحی اتری اس میں کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں آیا، مطلب ہر وحی کے لیے فرشتہ ہوتا تھا، ان کو جو وحی ہے ڈائریکٹلی آئی اللہ سے سیدھا موسیٰ علیہ السلام، تو کلیم اللہ ان کا لقب ہوا، اللہ سے بات کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ بہت بڑا شرف ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ نے سیدھے بات کی اور سیدھے کلام کیا، اور وہی سیدھے دی، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں، سیدھے وہی آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سیدھے بات کرتا تھا۔ یہ آپ کا شرف تھا اور آپ کی ایک فضیلت تھی، یاد رکھیے اس کو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا زمانہ دیکھتے ہیں کیا حالات۔ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے وہ مصر میں آ کر بس گئے تھے، کس زمانے میں بسے تھے؟ آخر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ہم تفصیلات جانتے ہیں اور انشاءاللہ موقع ملا تو ہم واقعہ بھی دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے جو ہے ذمہ دار بن گئے تھے، اور ذمہ دار کے بعد وہ جو مصر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بلا لیا انہوں نے، بنی اسرائیل آ کے فلسطین سے مصر میں بس گئی، لیکن پھر جب سرکشی اور گناہ اور معصیت کے کام کیے، نتیجتاً یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت سے نکال دیا اور غلامی لا کے ان پر مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور سنت ہے کہ جب لوگ اس کی نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے
حکمراں بنایا تھا مصر کا، لیکن جب گناہ اور معصیت انہوں نے کیا، اللہ نے اس چیز کو ان سے چھین لیا اور وہ غلامی میں آ گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، یہ دور مکمل ان کے غلامی کا دور تھا، جب وہ بالکل غلام بن چکے تھے اور وہ سلیوری میں تھے، غلامی میں تھے، اینٹیں بنایا کرتے تھے، فرعون کے لیے کنسٹرکشنز کیا کرتے تھے، تعمیرات کیا کرتے تھے، اور یہ سب ان کا کام تھا، اور فرعون پہ خوب ظلم ڈھاتا تھا۔ اب فرعون کون تھا؟ تو فرعون یہ ایک سلطنت کا نام تھا، مطلب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس زمانے میں جو سلطنت، جو قوم تھی، جو حکومت میں تھی، ان کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون یہ ان کا خاندانی نام تھا، کوئی ذاتی نام نہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تو وہ فرعون، اس کا نام تھا ریمسس the second، مطلب ریمسس دوتیہ، سیکنڈ تھا، مطلب ریمسس نام کے کئی بادشاہ ہوئے مصر میں، فرعونی بادشاہ، اور اس میں سے یہ ریمسس سیکنڈ تھا۔ کہا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ اللہ والا، پھر بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اس نے خواب دیکھا، دو تین باتیں آتی ہیں اس کے تعلق سے کہ کیا ہوا اس ٹائم۔ اس نے خواب دیکھا، اس فرعون نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ نکلی اور آ کر مصر کو جلا دیا۔ ایک اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر سے آگ نکلی اور خبتیوں کے گھروں کو جلا دیا، آپٹکس جو ہوتی ہے، خبتی بولتے ہیں اس قوم کو، ان کے گھروں کو جلا دیا۔ ابھی بڑا گھبرایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک عجیب چیز کہ ایک آگ نکلی غلاموں کے پاس سے، مطلب ان کے، جب تو بنی اسرائیل غلامی میں آ چکی تھی اپنے گناہوں سرکشی کی وجہ سے، اور میرے گھر جلا دی۔ اس نے اپنے کاہن، نجومی، جادوگروں کو بلایا یہ اس کی ریالٹی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت حکومت کو نیست و نابود کر دیں گا، ختم کر دیں گا۔ انہوں نے کہا پھر اب تم کیا مشورہ دیتے ہو، کروں کیا تاکہ یہ بچہ اگر پیدا ہو تو میرے ہاتھ سب سے پہلے لگ جائے اور وہیں اس کو فنش کر دیں گے، تو سلطنت کہاں سے ختم ہوگی، ہے نا؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، جتنے بچے بنی اسرائیلیوں کے پیدا ہو، لڑکے سب کو مار دو، سب کو ختم کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بہت ہی دہشت کا وقت تھا، خاص طور سے بنی اسرائیل کے لیے بہت دہشت کا وقت آیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھائی تھے ایک بڑے، ہارون نام تھا ان کا علیہ السلام، جو نبی بنے، یاد رکھیے بھی، پہلے موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، پھر ہارون علیہ السلام یہ بھی نبی بنے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایسے کئی واقعات قرآن میں ہیں جس میں ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام کا ہونا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہارون علیہ السلام کا ہونا، دو تین نبی چل رہے، الگ الگ علاقوں میں نبوتیں ہیں اور لوگ ایمان لا رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں، ایسا حالت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بہرحال تو ان کے وقت میں فرعونی حکومت تھی، غلام تھی بنی اسرائیل، اور فرعون نے خواب دیکھ لیا۔ خواب یہ کہ بنی اسرائیلیوں سے ایک آگ نکلی اور آ کے فرعونیوں کی خبتیوں کے گھر جلا دیے۔ اس نے تعبیر یہ نکالی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی حکومت و سلطنت ختم کر دینے والا ہے۔ فرعون بڑا غصے میں آیا، کیونکہ اپنے آپ کو الہ اور معبود بھی کہتا تھا، یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یاد رکھیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سیم اسی طرح اس دور میں بھی جو ہے یہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ تو اس نے ایک فرمان جاری کر دیا۔ کیا فرمان جاری کیا؟ فرمان یہ جاری کیا کہ اب جتنے بچے پیدا ہو بنی اسرائیل میں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب تھوڑا سا انداز لگائیے بنی اسرائیل کیا حال ہو رہا ہوگا، اس قوم کی کیا حالت ہوتی ہوں گی کہ اس کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اور تاریخی روایتوں میں آتا ہے جب کسی کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو تبھی آ کے اس کو نوٹ کر لیتے تھے، رجسٹریشن، اندراج کی ان کو اولاد ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، جب اولاد پیدا ہوتی تو عورتیں آتی، اس کی دائیاں، فوج کے لوگ آتے، سپاہی آتے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا، پیدا ہونے کے بعد دیکھتے لڑکا ہے لڑکی ہے، اگر لڑکی ہوتی چھوڑ دی جاتی، اور سبحان اللہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ سپاہی آگے آتے، اس کا گلا کاٹ دیتے، ذبح کرتے اور چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس قوم کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اچھا وہ تو چھوڑ دیجیے، آج کے دور میں اندازہ لگائیے قوم کے علاوہ اس ماں کا، اس باپ کا، اس کے فیملی کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ اب ایسا سمجھیے آج کے دور میں، ہاں، کہ اسپتال کے اندر، ہسپتال میں رجسٹریشن ہو، اس کو اولاد ہونے والی ہے، اور جس کو بھی لڑکا ہو یہ کہہ دیا جائے کہ اس لڑکے کو وہیں گلا کاٹ کے، ذبح کہتے ہیں، مارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ذبح کہتے ہیں گلے کو کاٹ کر ختم کرنا۔ تو اندازہ لگائیے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک دن کا بھی نہیں، بس پیدا ہوا، فوج آتی تھی، دائیاں آ کے چیک کرتی تھی، لڑکی ہوتی چھوڑ دی جاتی، لڑکا ہوتا گلا کاٹ دیا جاتا، سمجھا؟ یہ حال تھا۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ ایک ایسے سال میں پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا لڑکوں کو۔ یہ کیوں ہوا؟
اس لیے ہوا کہ جب فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے ہوتے ذبح کر دو، تھوڑے دن بعد ایک پرابلم آیا، تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے سالوں کے بعد ایک پرابلم آیا۔ پرابلم کیا تھا؟ فرعون کے جو وزیروں نے کہا اے فرعون، اگر یہ رفتار سے بنی اسرائیل کے پورے بچے مار دیں گے تو نئے غلام کہاں سے ملیں گے؟ کام کاج کون کریں گا؟ فرعون نے کہا بات تو ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ تو کہا 1 سال مارنا، 1 سال چھوڑ دینا۔ 1 سال کے بچے اعلان ہوتا تھا نہیں مارے جائیں گے، پھر 1 سال اعلان ہوتا تھا مارے جائیں گے۔ تو جس سال بچے نہیں مارے جانے والے تھے اس سال پیدا ہوئے ہارون علیہ السلام، اور جس سال مارنے کا معاملہ تھا اس سال پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو کیسا کشمکش کا دور ہوگا، کتنا سخت وقت ہوگا وہ لوگوں کے لیے، سبحان اللہ، کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکا ہو تو مار دیا جاتا ہے، لڑکی ہو تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، ایک آزمائش تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے تعلق سے فرعون نے خواب دیکھا، ایک بنی اسرائیلی آ کے میری حکومت ختم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب پیدا ہونے کے بعد ماں کو ڈر لگ گیا، اب آنے والے نا فوج وغیرہ، یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال اولاد ختم ہونے والے تھے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں جو واقعات بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک معجزہ کیا، جب ان کی والدہ حاملہ ہوئی تو ان کا پیٹ عموماً جس طرح بڑھتا ویسا نہیں بڑھا، جس سے اندراجی نہیں ہوا، رجسٹریشن میں نہیں آیا بچہ کہ ہونے والا ہے۔ کچھ نے کہا آیا، یہ سب ہوا۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ایک حکمت دے دی تھی، اس حکمت کے تحت انہوں نے بچے کو کیا کیا؟ فوجی آنے سے پہلے پانی میں بہا دیا۔ واللہ عالم، بہرحال جو بھی رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بچے کو بچانا تھا اور فرعون کو اسی سے ذلیل کرنا تھا اور اس کی سلطنت، اس کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ اور ایگزیکٹلی ہوا کیسا تھا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ساری فوج اور لوگ آ جاتے تھے اور امیڈیٹلی آفٹر ڈیلیوری اس بچے کو ذبح کر دیتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے بچے تھے؟ کیا اس کا صحیح واقعہ اس کا ہم یہ سمجھ سکتے کہ ہو سکتا دونوں باتیں رہی ہو، مطلب سارا یہ ایگزیکٹلی نہیں معلوم، ہو سکتا ان کو معلوم ہی نہیں ہو، رجسٹریشن ہی نہ ہوا کہ بچہ ہونے والا ہے، ہو سکتا معلوم ہوا ہو لیکن پیدا ہوتے ہی بچے کو بہا دیا گیا پانی میں، واقعہ آ رہا ہے۔ تو اب آئیے دیکھیے اب کیسا اللہ نے حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر بہت تفصیل میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، ٹھیک، اور اس کے بعد جب تمہیں خوف لگے، ڈر لگے، اس کی جان کا خدشہ ہو تو اس کو پانی میں بہا دینا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی، یاد رکھیے، یہ دل میں ڈالی تھی اور یہ بتا دیا تھا جب یہ بات ڈالی تھی کہ ہم اس کو اپنا رسول بنانے والے ہیں، یہی بتا دیا۔ اب دودھ پلاتے رہی ان کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہوا یہ کہ جب ڈر ہوا کہ فوج آنے کا ٹائم یا پتہ نہیں 1-2 دن ہو گئے تھے، بچ گیا بچہ، لیکن اب رونے کی آواز آ رہی، بات جاری، فوجی دیکھ رہے کہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی، کون ہے کیا ہے ذرا دیکھنے تو جب ڈر لگا تو اللہ نے جو سجھایا تھا، بچے کو آپ نے ایک صندوق میں بند کیا اور پانی میں چھوڑ۔ جب پانی میں چھوڑ دیا تو ان کی ایک بہن تھی، اس سے کہا کہ جاؤ صندوق کہاں جا رہا ذرا نوٹ کرو اس کو۔ ان کی ایک بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بڑی بہن تھی، صندوق کہاں جا رہا نوٹ کرو تاکہ پتہ تو چلے موسیٰ کہاں جا رہے ہیں۔ صندوق پانی میں بہتا چلا اور نیل ندی سے بہتے بہتے وہ حمام میں چلا گیا، مطلب اس نہر میں گیا جو فرعون کے حمام میں جاتی تھی، جس پانی سے جو ہے وہاں جاتی تھی، اور وہ خاص طور سے اس وقت گیا جب فرعون کی بیوی، جس کے تعلق سے آسیہ نام تھا، وہ غسل لے رہی تھی۔ اب وہ صندوق آ گیا، خادمائیں جو عورتیں ہوتی صندوق اٹھا کے لایا، جب صندوق اٹھا کے لایا تو کہا کیا بات ہے، کیا چیز ہے، لیکن کھولا کسی نے ڈر کے کہ کیا چیز ہے، اور اگر رانی کو ناراضگی ہو گئی کوئی چیز کی تو وہ باسکٹ یا صندوق جو بھی چیز رہی ہوں گی جو ہے فرعون کی بیوی نے کھولا۔ جب وہ باسکٹ یا صندوق کھولتی ہے تو اندر ایک خوبصورت سا بچہ دکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اٹریکٹیو تھے، ایک تو بنی اسرائیلی عموماً یہود جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور بچے تو ویسے کوئی بھی ہو خوبصورتی دکھتے ہیں، تو وہ بڑی متاثر ہو گئی جب بچے کو دیکھا، بڑی متاثر، اور اس لیے بھی ہوئی کہ اس کو خود کو اولاد نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہی اس کا دل ہو گیا کہ رے خوبصورت بچہ ہے، اور پانی کے ذریعے آ گیا، بچے کو فوراً اس نے اٹھا لیا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ تو ان کو والدہ کو اللہ نے کیا کہا تھا، دودھ پلاتی رہنا، جب ڈر لگے تو پانی میں چھوڑ دینا، ہم تم کو اس بچے سے دوبارہ ملائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ تو اب ماں کے دل میں تو تھا کہ کب واپس آئیں گا بچہ، رسول بنے گا ٹھیک ہے، کب واپس آئیں گا۔ بہن پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اب ہوا یہ کہ جب فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور دائیوں کو بلایا، وہ عورتیں جو دودھ پلانے والی ہوتی، آؤ بچے کو دودھ پلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے نہیں،
کسی کا بھی نہیں پیتے. اب وہ بھی گھبرا رہی ہے کہ بچے کو کچھ ہو نہ جائے, دودھ نہیں پیتا ہے کسی کا, اور موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں. فرعون کو پتا چلا ایک بچہ آ گیا, اور وہ بنی اسرائیل کا, مطلب قوم کی پہچان شناخت ہوتی ہے شکل و صورت سے. فرعون کو جب پتا چلا کہ تم نے ایک بنی اسرائیل کا بچہ اٹھا لیا اور انفارمیشن بھی نہیں, وہ بھی لڑکا ہے, تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک, فرعون اس کو کچھ مت کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, ہے نا, قرۃ عین لی ولک, ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے, اور ہو سکتا ہے کچھ نفع دینے والا بن جائے, اور ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں, پال لے اس کو. اب فرعون پریشان ہے, کشمکش میں ہے کہ بچے کو اگر رکھ لیا تو یہ وہ نکل گیا تو جس کا ڈر ہے. بات نہیں سنے تو بیوی کہہ رہی کہ فرعون میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے بچہ, یہ نفع بخش ہو جائے ہمارے لیے, ہو سکتا ہے اس کو اپنی اولاد بنا لے, چونکہ اس کو اولاد نہیں تھی. بڑا پریشانی اور کشمکش میں فرعون نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو. اس سے ایک بات پتہ چلی, انسان کتنا بھی جابر اور ظالم ہو, اچھے جابر اور ظالم کے گھٹنے بھی بیویوں کے سامنے ٹک جاتے ہیں. اس کو مارنا ہے لیکن بیوی کیا کہہ رہی, رکھ لو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون نے مان لیا. بیویاں اپنے شوہر پر اثر رکھتی ہے, بیویوں کا کام ہے اس اثر کا صحیح استعمال کریں. بہت ساری عورتیں غلط استعمال کرتی ہیں. یہاں آسیہ نے رائٹ کائنڈ آف اس کا یوز کیا, صحیح استعمال کیا کہ نہیں, رکھ لو اس کو, کتنا پیارا بچہ ہے, تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گا فرعون یہ, اور ہو سکتا ہے فائدے مند ہو, اور کچھ نہیں تو اپنا بیٹا بنا لے اس کو, ہے نا, اولاد نہیں تھی اس کو. اب یہ ہوا کہ فرعون کو چونکہ اولاد نہیں تھی, ٹھیک ہے کہا رکھ لو. تو فرعون کو جس سے ڈر تھا اللہ نے اس کو اس کے گھر میں پہنچا دیا. فرعون کو ڈر تھا نا ایک بچہ پیدا ہوگا ختم کر دیں گا, بچہ تو پہنچ گیا گھر کے اندر, بحفاظت پہنچ گیا. اب لیکن دودھ نہیں پیتا ہے بچہ. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بیٹھتے جانے لگا, ان کی والدہ بیٹھتے جانے. ان قریب تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بول دینے والی تھی میرا بچہ ہے. ان کو رہ نہیں جانا نا, بچہ دودھ نہیں پی رہا, کئی دنوں سے دودھ نہیں پیا, کوئی آیا کہ دودھ نہیں پیتا. اللہ نے حکمت سمجھائی, انہوں نے ان کی بیٹی سے کہا جا کر کہو فرعون کی بیوی سے ایک عورت ایسی ہے جس کا دودھ ہو سکتا ہے بچہ پی لے. ایک عورت, جب جا کے کہا گیا کہ ایک عورت ہے جس کا دودھ یہ بچہ پی سکتا ہے شاید, تو کہا کون ہے, خپتیوں میں سے بلاؤ. تو نے کہا خپتی نہیں, بنی اسرائیل ہے, مطلب مصری نہیں ہے, جو ہے بنی اسرائیل سے عورت ہے. اب جب دیکھے بچہ اب دودھ ہی نہیں پیتا ہے تو کہا لا لو اس کو بلا لو عورت, کوئی بات. جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا اپنی والدہ کا. تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم تمہیں واپس تمہارے بیٹے سے ملانے والے ہیں, تم اس کو دودھ پلاتی رہو, ڈر ہو تو پانی میں بہا دو, ہم تمہیں واپس تمہارے بیٹے سے ملائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. تو چند دنوں میں ملا دیا اپنے بیٹے سے واپس. ماں چلے گئی, بچہ بھی مل گیا. اب بچہ آفیشیل پل رہا بڑھ رہا ہے بادشاہ کے محل کے اندر. تو اس نے جو ہے رضاعت جو ہے وہ کی اپنی والدہ کی, جو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا, اور والدہ سے مل بھی گئے اور ان کی جان بھی بچ گئی. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, جہاں جس کو پہنچانا رہتا اللہ پہنچا دیتا ہے. پھر چاہے انسان کتنا ہی سوچے کہ یہ نقصان دہ فائدے مند ہے, اللہ کو جو کرنا اللہ کر کے رہتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام بچ بھی گئے اور لوٹ کر اپنی والدہ کے پاس بھی آ گئے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی, دودھ بھی پیا ان کا, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات بخشے, ایک ان کی حفاظت کی, دوسرا ان کو محل میں پہنچا دیا. بنی اسرائیل تو غلامی کی حالت میں تھے نا, لیکن اب یہ بنی اسرائیل بچہ بادشاہوں کے ساتھ پل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے فرعون کے بہن وغیرہ بھائی وغیرہ ان کے بچے وہ سب ہوتے ہوں گے نا, اب یہ محل میں پڑ رہا ہے اور سب کو معلوم ہے بچہ بنی اسرائیل آپ نے بتایا کہ ان کے بچے نہیں تھے, نہیں آسیہ کے, ہاں فرعون کی تو اولاد نہیں تھی, لیکن فرعون کے جو دوسرے بھائی بہن جو ہوں گے اس کے خاندان کے لوگ, تو خاندان کے بچے ہوں گے نا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایز اے فرعون کے بیٹے رائل فیملی میں ایز اے پرنس پل رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے دوسرے بچوں کے مقابلے میں ان کا مقام زیادہ ہوگا, اس لیے کہ فرعون کے بچے کہلا رہے ہیں. لیکن سب کو پتا ہے ایکچوئل یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے, لیکن چونکہ آسیہ نے ریکمینڈ کیا, محبت کی, فرعون نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو اس بچے کو اپنے پاس, پال لو. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے پلنے اور بڑھنے لگے. ایک بار واقعہ یہ ہوا, قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا سورہ قصص میں آیت نمبر جو ہے 14 سے لے کے 17 میں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک جگہ پہنچے اور ایک قبطی مصری اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کا جھگڑا چل رہا ہے. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پل تو رہے فرعون کے پاس, لیکن معلوم ہے میری شناخت کیا ہے, میں کون ہوں, بنی اسرائیلی ہوں. کہیں نہ کہیں ان کا ایک دل کا جھکاؤ بنی اسرائیل کی طرف. سارے قبطی ظلم کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ظلم نہیں کیا, کیونکہ ایک تو نبی بھی تھے, انبیاء ظلم نہیں کرتے, دوسرا ایک اٹریکشن تھا. اب ایک دن وہ راستے سے گزرنے کے اللہ نے فرمایا, اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا, اب بڑا ہو گیا بچہ, جوانی کو پہنچ گیا, ایک شہزادہ بن گیا, اور شہزادہ بن کے جو ہے ساری جو سہولتیں محل کی اٹھا رہا ہے, گئے اور جو ہے
پورے توانا ہو گئے، مطلب پورے طاقت، وہ جوانی کا مرحلہ جس میں انسان سب سے زیادہ اسٹرانگ بن جاتا ہے، توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرما دیا. ابھی نبوت نہیں ملی ہے لیکن حکمت اور علم مل گیا، فرما دیا. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جو بدلہ دیا کرتے ہیں. مطلب پہلے سے وہ نیکی تھے، نبی نہیں ہوئے تھے لیکن انبیاء نیک اور صالح ہی ہوتے ہیں، چاہے نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو. پھر فرمایا اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. مطلب شاید دوپہر کا وقت غفلت میں ہوتے ہیں، سو رہے، آرام کر رہے، اور ریگستانی علاقوں میں دوپہر میں بہت تپتی دھوپ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جب وہ سوتے ہوں گے. غفلت کے وقت آئے، دو شخصوں میں لڑائی ہو رہی تھی، موسیٰ کے قوم سے اور ایک خپتی. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ویسے ہی کاپٹک جو تھا، خپتی مصری حاوی ہے، یہ غلام ہے بیچارہ اور اس کو مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو بچانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی لیکن نہیں مانا. غلطی سے آپ نے ایک مکہ اس کی طرف پنچ مار دیا، مکے کا اثر یہ ہوا وہ وہیں جگہ پر مر گیا. تو اس سے ہی پتہ چلتا انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. ایک پنچ مارا اور وہ گر گیا، گر کے مر گیا، لیکن ابھی دیکھنے والا کوئی نہیں، غفلت کا وقت کوئی نہیں. اب گواہ کون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اور وہ ان کی قوم کا آدمی. کس کا؟ بنی اسرائیلی، جس کو بچا. ہو گیا قصہ. اب موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے نکل، ٹھیک ہے، وہ مر گیا، مطلب کیس وغیرہ ہو گیا، بات پہنچ گئی، خپتی کو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ آدمی پھر لڑ رہا ہے خپتی سے، دوسرے سے لڑ رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آدمی سدھارنے والا ہے، لیکن یہ خطا ہو گئی تھی، بڑی خطا، مر گیا تھا آدمی آپ کے ہاتھ سے. جب دوسرے دن آئے اور اس کو سمجھانے لگے تو آدمی نے کہنے لگا آج بھی کیا مار کے اس کو ایک پنچ ختم کر دیں گے؟ آج بھی اب تم مار دیں گے کہ اس کو آ رہے تھے تم؟ مطلب وہ بنی اسرائیلی غلام میں، لیکن ذہنی کیفیت دیکھی کیسی تھی، مطلب گناہ، جس کو شر انگیزی، اور یہ ان کے مزاج میں بس گیا تھا. اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے غلامی اور اتنی سخت سزائیں دی تھی. تو کہا کہ کیا موسیٰ آج بھی تم مار دو گے اس کو؟ اب بات پہنچ گئی حکومت اور بادشاہ تک، فرعون تک. کل جو مرا خپتی انسان وہ موسیٰ کے ہاتھ سے ہو. ایک شخص شہر کے کونے سے دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا موسیٰ، بادشاہوں میں باتیں چل رہی ہے، وزیروں میں باتیں چل رہی ہے، تم کو سزا دینے والے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھاگ جاؤ، بستی چھوڑ دو. بستی نہیں چھوڑوں گے پکڑے جاؤں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے وقت پہنچے جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو اس کے جو ہے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، ایک بنی اسرائیلی اور ایک خپتی سے تھا. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام تھا، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر جو ہے بہکانے والا ہے. پھر دعا کرنے لگے، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے اے پروردگار میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کر لیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نیک انسان تھے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا حصہ سورہ قصص میں یہ بھی واقعہ آتا ہے، آگے والا حصہ. موسیٰ صبح ہی صبح جو ہے ڈرتے اور اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے شہر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہے کہ کل مرڈر ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو، لیکن یہ خطا جو ہے قتل خطا سے ہوا، بائی مسٹیک. موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ارادہ نہیں تھا، وہ تو صرف دھکا دے رہے تھے، لیکن وہ دھکا اتنے زوردار لگ گیا اس کو کہ وہ، اب دیکھیے دو آدمی جھگڑ رہے، چھوڑا میں چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کسی نے پکڑ کے دھکا دیا اور وہ آدمی مر گیا. یہ تھوڑا بہت مکہ مارا ہوگا لگ گیا، مطلب یہ انٹینشنل مرڈر نہیں تھا، ان انٹینشنل خطا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہو سکتا ہے چھڑانے میں گئے ہوں گے اور چھڑاتے چھڑاتے ایک پنچ ایک مکہ لگ گیا ہوگا. آپ کا انٹینشن قتل کا نہیں تھا، آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن وہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی اور وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دوسرے دن جو ہے دوپہر کے وقت خاموشی سے آئے، خبریں لے رہے ہیں میرے خلاف تو بات نہیں ہو رہی، معلوم ہو گیا کیا سب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد پھر کرنے لگا، میں پھر لڑ رہا ہوں. تو مزاجی شاید لڑنے والا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا اس میں شک نہیں کہ تو سری گمراہ انسان، تیری مسٹیک ہے، کل بھی یہ حرکت کیا، آج بھی کر رہا ہے، گمراہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو گمراہ ہے. پھر جب اپنے دشمن کو جو پکڑنا چاہا، مطلب موسیٰ علیہ السلام پھر چھڑانے کی کوشش کی، تو وہ آدمی کہنے لگا موسیٰ اب کل کے جیسا اس کو بھی قتل کر دیں گے کہ تم؟ مطلب کتنا شرمنگیز آدمی تھا. ہیلپ مانگا، اس کی ہیلپ کرنے میں غلطی سے قتل ہوا اور بول رہا موسیٰ آج بھی قتل کر دیں گے اس کو تم؟ ان کو پھنسا رہا ہے، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اور میرے کو لگتا تو میرے کو مار دینا چاہتے ہیں. اب ایک خپتی کو کل مار دیا، آج بھی اس کو ماریں گے، مجھے بھی مارنا چاہتا ہے. تو ملک میں جو ہے ظالم وہ سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہے نہیں کہ تو اصلاح کرے. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تم قتل کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا ارادہ اصلاح کا نہیں ہے، کرنے والوں میں سے ہو اور شہر کے
कोने से, किनारे से अल्लाह फरमाता है एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सरदार कत्ल के ताल्लुक से मूसा आपकी मशवरा कर रहे हैं। कत्ल के बदले उस कौम में भी कत्ल ही था, तो मूसा कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तुम फौरन चले जाओ, यकीनन मैं आपका खैर ख्वाह हूं। ये कौन था नहीं मालूम आदमी, लेकिन आया। अब जाहिर सी बात है शहजादे हैं, लेकिन याद रखिए शहजादे होने के बाद भी, हालांकि बनी इसराइल पर ये खप्ती, ये मिस्री फिरौनी जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि बनी इसराइली है और खप्ती का कत्ल हुआ, इसलिए माफी नहीं दी जाएंगे। समझ रहे हैं? शहजादे के साथ पल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा एक अंदाजा हो रहा है कि बीवी चाह रही है फिरौन की कि ये बच्चा शहजादा बन के रहे। फिरौन शायद उतना उसमें सीरियस नहीं था, इसलिए कि खप्ती कत्ल कर रहे हैं बनी इसराइलियों को, तो जब तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बनी इसराइली के हाथ से वो हालांकि शहजादे की शक्ल में पला बड़ा है बच्चा, लेकिन उनको मंजूर नहीं, तो कहा कत्ल का मंसूबा बन रहा है और मैं आपका जो है खैर ख्वाह हूँ। ठीक, उस शख्स ने कहा। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है अब सोचे कि अब क्या करूं, मेरे से तो ये हो गया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अल्लाह ताला ने उस बात को सूरह क़सस में कंटिन्यू चल रहा वाक़या 14 नंबर की आयत से आगे चलते जाइए, कहा बस मूसा वहां से खौफजदा होकर देखते जो है भालते निकल खड़े हुए, मतलब भागने लगे, कहने लगे ऐ परवरदिगार मुझे जालिमों के ग्रोह से बचा ले। और जब मदियन का रुख किया तो कहने लगे मुझे जो है उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह चला देंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ने लगे, शहर से निकलकर भागने लगे और भागते भागते पूरा मिस्र पार करके मदियन चले आए। मदियन ये जिसको हम कहेंगे फलस्तीन का जो इलाका, उसका ऊपरी इलाका वो मदियन कहलाता है। मतलब मिस्र से निकलकर सीना वाला जो इलाका ना, सीना, वो इलाका वहाँ मदियन बोल के इलाका। आप मदियन चले गए, मतलब सीधा कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम भागे, मदियन पहुंचे और कहा कि उम्मीद है मेरा रब मुझे अब सीधी राह चलाएगा। जब आप मदियन के पानी पर पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है अपने जानवरों को। अब मदियन मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे। मदियन पहुंचने के बाद आपने देखा वहां एक पानी का जखीरा है, जरिया है, वहां लोग अपनी बकरियों जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वहां 2 औरतें अलग खड़ी हुई हैं जो इंतजार कर रही है कि उनके जानवरों को पानी पिलाया जाए। तो पूछा तुम्हारा क्या मामला है? वो बोली जब तक ये चरवाहे वापस न चले जाए हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र वाले इंसान, बूढ़े इंसान हैं। बस आपने खुद इनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ हट गए और कहने लगे ऐ परवरदिगार तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारता है मैं इसका मोहताज। अब देखिए एक नौजवान एक नए मुल्क में चला गया, शहजादे वाली जिंदगी जीने वाला, अब उसका कोई सहारा नहीं है उसके रब के अलावा। समझ रहे ना, एक शहजादे थे वहां, लेकिन अब क्या है, कोई सहारा नहीं अल्लाह के अलावा। तो वहां जब गए मदियन तो वहां पानी पिलाए, तो अरब में पानी बहुत कम होता है और बहुत कम जगह निकलता है। तो वहां औरतें खड़ी है अपनी बकरियों को लेके या जानवरों को लेके, कुछ मर्द पानी पिला रहे हैं लेकिन औरतों का नंबर नहीं आ रहा। पूछा क्या बात है? कहा जब तक ये पिला के हटेंगे नहीं हमको चांस नहीं मिले। जब वो चले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उन बकरियों को या उन जानवरों को पानी पिलाया। इससे पता चला मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सालेह फितरत के थे, नेक इंसान थे। यार औरतें हैं, पानी कैसे निकाल के पिलाएंगी, चलो मैं पिला देता हूँ। और फिर उम्मीद करने लगे कि अल्लाह ताला जो है जो कुछ भलाई मेरी तरफ है उसको उतार, मैं इसका मोहताज। दुआ करने लगे कि जो कुछ है। और उन लड़कियों ने कहा हमारे वालिद है लेकिन बहुत बूढ़े हैं, हमारे वालिद जो है शेखुन कबीर, बहुत उम्र रसीदा इंसान है, लिहाजा मर्द नहीं आते हुए, हमारे वालिद नहीं आते हुए हम आते हैं। तो हो सकता है उनको लड़का नहीं होगा, सिर्फ लड़कियां रही होंगी, या लड़का होगा तो छोटा होगा, वल्लाह वाला जो भी वजूहात होंगी, वो लड़कियां पानी पिलाने आती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। मदियन में जो है 2 औरतें हैं, पानी पिलाना चाहती है अपने जानवरों को, मर्दों की बात वो पिलाती है, कहती है कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, ठीक है, और इसलिए हम लोग जो आकर ये कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह मेरे लिए कोई असबाब बना दे इस मुल्क के अंदर, इसलिए कि मैं नया हूँ। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को यूं फरमाया, और ये बात जो है सूरह क़सस जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है हमारी, 25 से 28 का हिस्सा है। अल्लाह ने फरमाया इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनके तरफ शर्म हया से चलती हुई आई, कहने लगी मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है इसकी उजरत दे। मतलब औरतें घर गई, लड़कियां जाकर बोला कि ऐसे ऐसा एक नौजवान, ये कहाँ मिलता है ऐसे नौजवान, यहाँ अच्छे लोग की तारीफ तो होती है, तो आप आके अगर हमारे वालिद से बात कर ले, वो उजरत देना चाहते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपना मुल्क छोड़कर निकले हुए हैं, शहजादे अपने मुल्क के, तो बहरहाल लेकिन अब
در بدر ہے ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے, اپنے گھر سے دور ہے, اللہ سے دعا کر رہے کوئی اسباب راستہ بنا دے اللہ. یہ خاتون آ کہتی ہے ہمارے والد آپ کو بلا رہے, کچھ دینا چاہتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ضرورت ہے نا زندگی جینے کے لیے, انہیں بھی سہارا مل جائے گا اس بہانے. انہیں بھی سہارا مل جائے گا. وہ کہتی کچھ دینا چاہتے ہو اجرت. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا حال بیان کیا تو کہنے لگے اب نہ ڈرو, تم نے ظالم قوم سے نجات پائی. جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچے جو ان لڑکیوں کے والد تھے اور ان کو اسٹوری سنائی, پورا کہانی سنائی, اپنا واقعہ کیا کیا ہوا, انہوں نے کہا اب ڈرو مت, اللہ نے تم کو ظالم قوم سے نجات دیتی. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو تھے جن کو شیخ کبیر کہا, بوڑھے انسان کہا, یہ در حقیقت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ مدین کے نبی تھے. مطلب مدین جو قوم تھی ان کی طرف بھیجے گئے یہ شعیب علیہ السلام تھے. کچھ مفسر نے کہا نہیں وہ نہیں ہے, کوئی دوسرے, واللہ عالم, لیکن ایسا عمومی مانا جاتا ہے. اب وہ جو کہنے لگے کہ تم کو اللہ نے جو ہے نجات دے دی ایک ظالم قوم سے, ٹھیک ہے, اور جو ہے آگے وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اب نہ ڈرو تم اور ظالم قوم سے, اللہ نے تم نجات پائی ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے, کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. اجرت کا معنی یہ ہے کہ تنخواہ, کوئی کام کے اگینسٹ جو چارجز دیے جاتے ہیں. مزدوری پر مزدوری دیکھیے مطلب ہے نا مزدوری, اجرت مزدوری, یہ سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے دونوں میں سے ایک نے کہا اپنے والد سے کیا میرے والد آپ کیوں نہ اس نوجوان کو رکھ لے اپنے پاس اجرت, اس لیے کہ جن کو آپ اجرت میں رکھیں گے اس میں سب سے بہتر وہ ہوں گا جو مضبوط ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امانت دار ہوں گا, مضبوط اور امانت دار. ٹھیک, اب دیکھیے آگے والد کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا, مطلب ان کے والد نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی آپ سے نکاح کر دینا چاہتا ہوں. آپ مہر کے بدلے 8 سال تک میری بکریاں چرائیے. ٹھیک, لیکن ایک یہاں بہت جو پوائنٹ بھی نوٹڈ ہے, جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, پہلے اللہ نے کہا اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ ان کی طرف چلتی آئی. اسے پتہ چلا ہے عورتوں کو شرم و حیا کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو, اس لیے کہ ان کا زیور ہے شرم ہے. پھر دونوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا, کیا کہا کہ آپ اجرت پہ رکھ لیں اس نوجوان کو, چونکہ جن لوگوں کو اجرت پہ رکھا جاتا ہے 2 صفتیں ہونا ضروری ہے, مضبوط اور امانت دار. یہ لڑکا ہے مضبوط بھی ہے, امانت دار بھی, دونوں صفت موجود ہے. جانور چرانے کے لیے صفتوں کی ضرورت ہے, حفاظت کرنے کے لیے صفت کی ضرورت ہے, کسی کی عزت بچانے کے لیے صفت کی ضرورت ہے, مضبوط بھی آدمی اور امانت دار بھی ہو, ورنہ دوسروں سے تو بچا اور خود نے عزت لوٹ لیا. تو کہا مضبوط اور امانت دار ہے. والد اگر یہ شعیب علیہ السلام ہے تو نبی ہے, اور نہیں کوئی دوسرے شخص ہے تو ایک بڑے حکیم انسان ہے. بیٹی کی اس بات کو آپ نے ایک اشارتاً لے لیا, بیٹی ہے غیر شادی شدہ, ایک نوجوان کا تذکرہ کر رہی کہ اس میں صفت اچھی ہے, فوراً آفر دے دیا میں دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر دیتا ہوں. تو یہ ہوشیاری والدین میں ہونا چاہیے, اپنے بچوں کی باتوں سے وہ سمجھ لے ان کے بچے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور ان میں یہ صلاحیت تھی. فوراً سمجھ لے کہا میں دونوں میں سے ایک سے نکاح کر دیتا ہوں, تم چاہو تو مہر کے بدلے 8 سال بکریاں چراؤ, لیکن اگر 10 سال پورے کر لو تو میرے لیے بہت اچھا ہوں گا, لیکن یہ ضروری نہیں. لیکن اگر 8 ایئرس منیمم 10 ایئرس میکسیمم, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ایک اور بات پتہ چلی, شادی میں مہر دینا چاہیے, کوئی چیز لینا نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام 8 سال بکریاں چرا رہے شادی کے بدلے. یہاں ہمارے پاس ظلم کی انتہا ہو گئی, شادی کرتے ہیں, لڑکی بھی لے رہے ہیں, زیور بھی لے رہے ہیں, جوڑا اور گھوڑا بھی لے رہے ہیں, اور براتے بھی اس سے کھلا رہے پلا رہے, سب اس سے لے رہے ہیں, دینا ہے اس سے جب اس کو لیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام 8 سال بکریاں چلا رہے نکاح کے بدلے میں, اور 2 سال اضافی. اب موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے آفر دیا اور کہا 2 سال بطور احسان اگر کر لو تو اچھا ہے, میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی مشقت میں ڈالو. مطلب 8 سال تو کرنا ہی پڑے گا, لیکن 10 سال چاہو تو کرو, 2 سال لیکن مشقت میں ڈالو. چاہو تو 2 سال کرو ورنہ مت کرو. مطلب 8 ایئرس تو کرنا ہی ہے آپ کو سروس, لیکن اور اگر اضافہ کر کے 10 ایئرس کر دو تو اچھی بات ہے. مطلب مہر کو کتنی امپورٹنس دی گئی کہ انہوں نے اپنی مہر کو ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 8 سال ان کی خدمت لگا دی, اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام تو کہیں سے اپنے وطن کو چھوڑ کر مال دولت کو خیر آباد کر کر اس عورت جس نے پالا اور اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. اب تو آپ کو ضرورت ہے ایسے سہارے کی. آج کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جتنے زیادہ امیر ہیں اتنے زیادہ چیزوں کی ڈیمانڈ اور مہر کے نام پہ معافی. ہونے والے سسر نے کہا آپ منظور ہو تو کیجئے, 10 سال نہیں تو 8 سال بھی کہیں گے اور آپ مجھے ایک بھلا آدمی پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی, میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر لوں گا, تو 8 ایئرس یا تو 10 ایئرس میں پورا کر لوں گا.
مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوں گی، لیکن میں آپشن ہے 8 to 10 میں جو کرنا چاہوں کر لوں. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. بات طے ہو گئی، نکاح ہوگا اور 8 سے 10 سال بکریاں چرائی جائیں گی. منیمم 8 ایئرس، میکسیمم 10 ایئرس، جو چاہے وہ کرے. شادی پہلے کریں گے. شادی تو ہو جائیں گے ابھی، اور اس کے عوض یہ ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بس گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بیٹی تھی شعیب علیہ السلام کی، ان کا نام صفورہ تھا، واللہ عالم، لیکن بہرحال بیان کیا تھا اسرائیلیات میں. اب شادی ہو گئی، اولادیں ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی تھا اپنا ملک یاد آ رہا ہے، والدین یاد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ان کے حقیقی والدین کے تعلق سے بھی نہیں پتا ہے ان کو. والدین ابھی وہی بادشاہ کا معلوم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پتا میں کسی کی اولاد ہو بنی اسرائیل میں سے، اور ملک، دوست. اب آپ سوچئے نا، ایک انسان جس جگہ پوری جوانی تک رہا اس کو وہ چیزیں یاد آتی ہے، اور پھر بادشاہ کی شکل میں، شہزادے کی شکل میں رہا، تو ایک سے ایک نعمتوں کا فائدہ اٹھایا ہوگا جو وہاں ہوتی ہوں گی، جو عام لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے ہوں گے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام جب گزار چکے، دل میں خیال ہے کہ اب کیا کراتا ہوں اپنی. اچھا، ڈر بھی ہے، کیس چالو ہے ادھر، ڈر بھی ہے، پکڑے بھی جا سکتے، لیکن دل بھی چاہ رہا ہے کیا آنا چاہیے، ہے نا. کیونکہ وہ جو خاتون جس نے پالا ہو سکتا بڑی محبت کرتی ہوں گی، تفصیلات نہیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک انسان کسی بلی کو پال لے یا کوئی جانور کو پال لے بھی تو اتنی محبت ہو جاتی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کہیں نہ کہیں ان کو بھی تو محبت تھی اس عورت سے جس نے ماں جیسا پالا ان کو محل کے اندر. ٹھیک ہے، ماں نہیں تھی حقیقی، یہ تو پتا تھا ان کو بھی کہ بنی اسرائیل میں سے ہے، لیکن محبت تو ہوں گی. یہ کیسے پتہ لگا ان کو یہ بنی اسرائیل میں حقیقی معنی ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ بات معروف اور مشہور تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پانی سے ملے ہوئے شہزادی. اچھا، بڑے ہو کے معلوم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ ایک بادشاہ ہے، اس کو اولاد نہیں سب کو پتا ہے، کسی کی اولاد لی گئی ہے بچہ دیکھنے دکھانے، بنی اسرائیل جیسا ہے. تو بنی اسرائیل بالکل الگ تھے خپتیوں سے، مصریوں سے. اب بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اب میں واپس آ کے آتا ہوں. جب مدت پوری ہو گئی 8 سے 10 سال والی، دے دی سروس، ہو گیا کام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام آگے نکلے. وہی سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت 29 سے 32. اللہ نے فرمایا جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اب آپ مدین سے نکلے اور سینا سے گزر رہے، مطلب مصر، پھر سینا، سائنائی ڈیزرٹ، پھر مدین، یہ آتا ہے. اب مدین سے نکلے، سینا سے گزر کے مصر جا رہے ہیں، بیچ کا راستہ ہے. پوری کر لی تو آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں جا کے کوئی خبر لا لو راستہ وغیرہ کیسے جانا ہے، یا کوئی چیز وہاں سے لے کر آ جاؤں، ٹھیک ہے، یا کوئی انگارہ وہاں سے لا لوں تاکہ ہم لوگ بیٹھ کر سیکیں. مطلب رات کا وقت ہے، دور آگ دکھ رہی ہے، آگ مل جائے تو ہو سکتا ہے انسان ہو تو بتا پوچھ لوں گا، ورنہ آگ کا ایک انگارہ لا لوں گا تاکہ ہم بھی سیکتے بیٹھے. سردی بہت ہوتی ہے ریگستان میں، دن میں شدید گرمی تو رات میں شدید سردی ہوتی ہے، جس کو ایک عام زبان میں کہیں گے دن کا حال فریج کے پیچھے کے حصے کا ہے اور رات کا حال فریج کے اندر کے حصے کا ہے. ایک فریج جو ہوتا ہے کوئل گرم ہو جاتے ہیں، فریج ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن تو عرب میں راتیں اندر جیسے فریج کے اندر اتنا ٹھنڈا، اور دن ایسے کہ کوئل جیسا جل رہا اتنا گرم. تو بیوی بچوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، بہت ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خبر لا لوں یا کوئی آگ کا انگارہ لا لوں، ٹھیک ہے. بس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. اب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے، حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک روشنی تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کہا انی انا اللہ رب العالمین. تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا رب العالمین ہوں، اپنے چپل کو اتار لو، تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو، سینا میں، ٹھیک، اس پہاڑ میں. ایگزیکٹلی کہاں ہے وہ وادی؟ کچھ یہود آج بھی ایک جگہ کو بتاتے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں تجلی اللہ تعالیٰ کا وہ جو روشنی تھی وہ دیکھی، لیکن ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ڈائریکٹ ہوتی تھی یا دل میں آتی تھی؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام کیا یہ ڈائریکٹ تھا، دل میں نہیں. مطلب جس کو بولیں گے یہ الہام کی شکل میں نہیں آتی تھی، یہ وحی کی شکل میں آتی تھی، مطلب سیدھا اللہ تعالیٰ کلام کی شکل میں. یہ الہام کی شکل میں نہیں آتی دل میں بات، بلکہ سیدھا کلام کی شکل میں تھی، بات چیت کی شکل میں تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بات کی موسیٰ علیہ السلام سے اور کہا میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنا عصا پھینک دو. ہاتھ میں لکڑی تھی، بکریوں کو سنبھالنے کے لیے، بھیڑیوں کو بھگانے کے لیے، شیر چیتوں کو ہکالنے کے لیے، ہے نا، تو لکڑی ہاتھ میں تھی، تو کہا اپنا عصا پھینک دو. جب عصا پھینک دیا
تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی طرح جو ہے پھنپھنا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر واپس بھاگنے لگے، ڈر گئے اسی سے خود. ڈر گئے اس چیز سے، پیٹ پھیر کر جانے لگے. اس سے ایک بات پتا چلی، ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے. مطلب اگر کوئی انسان ڈرتا ہے تو ایمان کی نفی نہیں ہوتی اس سے کہ نہیں ایمان نہیں بول کے ڈرتا ہے، ایسا نہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے نا، پلٹ کے جانے لگے. ٹھیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پھنپھنا رہا تھا تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، اتنا تیز دوڑنے لگے کہ دیکھنے نہیں لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ اور مت ڈر، یقیناً تم ہر طرح کے امن میں ہو، ڈرو مت، اس امن میں ہو. وہ عصا کیا بن گیا معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ. کیوں اللہ نے ایسا کیا، عصا کو سانپ بنایا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دینا چاہ رہا ہے، میریکل، جو اللہ کی سنت اور طریقہ ہے. انبیاء کو وہ معجزے دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پروف کرے کہ وہ ٹرو پروفٹ ہے، سچے نبی ہے. سمجھے بات؟ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے ڈرو مت، تم بالکل امن میں ہو. پھر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، اور بغیر کسی بیماری کے بالکل جو ہے سفید ہو جائیں گا. تو وہ ایک دوسرا معجزہ، ہاتھ کو لیا اور ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا، جب نکالا بغیر کسی بیماری کے وائٹ لائٹ کیسا چمک رہا، بیماری نہیں کوئی، سفید چمک رہا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، بغیر کسی قسم کے روگ کے بالکل سفید چمکتا نکلیں گا. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیری رب کی طرف سے ہیں، اور فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب نافرمان ہو چکے. کہا کہ اے موسیٰ اب تم کو جانا ہے فرعون کے پاس، وہ سب باغی ہو چکے ہیں، ان کو دعوت اسلام دینا ہے، ان کو حق کی دعوت دینا ہے، ان کو تمہیں سچ بتانا ہے. جا کر یہ مشن ہے تمہارا، جو تمہیں یہ کرنا ہے کام. اور یہ دو چیزیں ایز اے معجزہ، ایک معجزے کے ایز اے میریکل تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ ان میریکلز، ان معجزوں کو بتا کر تم ثابت کرو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کو نہیں مانا، لیکن ڈر گئے ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ان کی زبان میں لکونت تھی، بات کرتے تو اٹک اٹک کر کرتے. میری تو بات بھی نہیں سمجھتا فرعون، میری بات بھی نہیں سمجھ میں آتی، اور آپ مجھے یہ ذمہ داری دے رہے، اور میرے پہ تو ایک کیس بھی ہے، میرے پہ تو ایک جرم بھی ہے وہاں قتل کا، وہ بھی تو مسئلہ ہے، وہ بھی تو حل کرنا ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام قرآن میں پہلے نبی ہے جن کو نبوت دی گئی، لیکن آپ نے اس کو قبول ایک دم نہیں کیا، ڈر گئے آپ. پھر کہا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو علم کے لیے کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام میں آسانی کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی روڑے کو جو ہے اٹکتے بات کرتا ہوں نکال دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میں جو بولوں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے اس کام میں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے ساری دعائیں قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بھی بنا دیا. تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو یہ جب پتہ چل چکا تھا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، تبھی تو کہا میرے بھائی ہارون کو جو ہے وہ کیا کر نبی بنا دے. اور ہارون علیہ السلام قرآن میں پہلے نبی ہیں جن کو وسیلے کی بنیاد پہ نبی بنایا گیا، مطلب وسیلے کے ذریعے سے وسیلہ بنے نا. تو بہرحال نبوت ان کو دے دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے لے کر جو ہے مصر کی طرف بہرحال جانے لگے. ٹھیک، اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے دربار میں پہنچے. اللہ نے جو حکم دیا تھا، اب دیکھیے کتنا مشکل وقت رہا ہوں گا ایک بچے کو، جو بچہ جس کے پاس پلا اور بڑا ہوا ہے نا، فرعون کے پاس رہا، اب وہی بچہ اس کے خلاف بات کرنے جا رہا ہے. اور جو فرعون لاکھوں بچوں کو مار چکا ہے ڈر سے کہ ایک موسیٰ کہاں ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے کہ موسیٰ آئیں گے تو حکومت ختم ہوں گی، تو لاکھوں کو مار دیا. اس کو بھی نہیں پتا تھا وہ جو ایک گھر میں آ کر بچہ رہا وہی موسیٰ ہے، اس کی حکومت ختم کرنے والا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. اللہ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی بات کا بھی جو ہے قرآن میں بہت لمبا تذکرہ کیا، اور تفصیل میں اس کو بتایا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے فرعون کو دعوت دی. آپ نے اپنا عصا لیا اور زمین پر ڈال دیا، کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. فرعون نے کہا یہ کون سی باتیں نئی چیزیں بول رہے ہو، مطلب یہ کون سی باتیں، کیا نئی باتیں بول رہے ہیں. تو فرعون نے پہچان لیا تھا ان کو، فرعون نے پہچان لیا ان کو، کیونکہ یہ 10-12 سال کا ہی مسئلہ تھا نا. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو کے گئے تھے، مطلب بہت بچپن میں نہیں گئے تھے. ایسا یوسف علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے جب چلے گئے نا، تو ان کے بھائی نہیں پہچان سکے. موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ہو چکے تھے. تو ان کو اس سزا کے بارے میں کوئی بات نہیں کہ تم نے قتل، اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل کرا دیا تھا کہ معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا. ان کے ذہن سے وہ سب نکل گیا ہوں گا، یا یاد ہوں گا، یا معاف کر دیا گئے ہوں گے، یا یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا، فرعون بیٹا ہی جیسے سمجھتا تھا نا،
کہ چلا گیا، یا بیوی نے ہو سکتا بولا ہوگا تمہارے وجہ سے ہوا، تم سزا دینا چاہ رہے تھے، موسیٰ میرا بچہ بھاگ گیا، جس نے پالا مطلب وہ جو خاتون تھی اس کی بیوی ہے نا. بہرحال جو بھی رہا ہو یہ معاملہ لیکن سامنے نہیں آیا. لیکن موسیٰ فرعون نے ایک جگہ ضرور کہا کہ تم پہ تو ایک خون بھی، ایک قتل بھی تم نے کیا، لیکن پھر بھی کچھ بولا نہیں. اس کا مطلب میں بھی پاسبل ہے اللہ نے بلا دیا، یا پھر وہ بھول چکے یا چھوڑ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہو گیا جو ہو گیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شہزادہ تو تھا نا بھائی ہمارے پاس، ہم نے رکھا، ہو گیا غلطی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسی وہ ڈالا سانپ بن گیا. فرعون نے کہا یہ کیا کرتب دکھا رہے موسیٰ؟ یہ سب کرتب ہے، میرے پاس تو کئی جادوگر ایسے رسیوں کو سانپ بنا دیتے. جب عصا ڈالا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کہا تمہارے پاس کوئی کیا ہے نشانی؟ عصا پھینکا سانپ بن گیا. فرعون نے کہا یہ تو ہمارے جادوگر بھی کر لیتے ہیں. ہاتھ ڈالا اپنے گریبان میں نکالا سفید ہو گیا. کہا یہ سب چال بازیاں ہیں، شعبدے بازی ہے، نعوذ باللہ جادو ہے، انبیاء پہ الزام لگے یہ سارے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جادو نہیں ہے. فرعون نے کہا میرے پاس اس سے اچھے لوگ ہیں، آؤ ایک دن چلو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لیتے، تم بھی لا لو تمہارے یہ جو تم جادو بتا رہے میرے جادوگر. اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس زمانے کا سب سے بہترین معجزہ دیتا ہے ثابت کرنے کی وہ نبی ہے. تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے جادو بہت ہائٹس پر تھا، بہت جادو لوگ کیا کرتے تھے. تو توڑ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایسا دیا کہ جادو کا توڑ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان عربی، فصاحت، بلاغت، تو قرآن ایسا اتارا کہ سب سے فصیح اور بلیغ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر گریک میڈیسن ہائٹس پر تھی. معجزہ ایک انسان پیدا ہوا بغیر باپ کی، میڈیسن کو چیلنج. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، بات کا معجزہ کہ ایک جملہ بولتے ہیں اور سامنے والے کو فنش کر دیتے ہیں، بالکل خاموش بٹھا دیتے ہیں. تو یہ فرعون نہیں سمجھ پایا، اس کو لگا وہی ٹرکس ہے جو ہمارے جادوگر چلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے چیلنج، ایک دن آؤ پھر دیکھتے تمہاری یہ کرتب کیا ہے. اور وہ چیلنج کے تعلق سے قرآن میں جو بات چیت ہوئی وہ اس طرح سے تھی جو کہ جو سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر جو 56 to 59 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی کے لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ کیا تم اب جادو کر کے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہو؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں جو ہے اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ وقت مقرر کر لے، ایک کوئی فکس ٹائم اپوائنٹ کر لیتے ہیں، مقرر کر لے کہ نہ ہم اس سے خلاف ورزی کریں نہ تم اس سے خلاف ورزی کرو، اور نہ کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو، نہ تم خلاف ورزی کرو نہ ہم خلاف ورزی کریں، یہ مقابلہ ایک صاف میدان میں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن یہ ہم کریں گے. چلو ہم نے قبول کیا. شاید کوئی تہوار وغیرہ ہوتا ہوگا زینت کا دن، جس دن لوگ سج کے سور کے آتے یا جو بھی ہے تہوار کا دن، اس دن ہم کرتے. اور یہ لوگ دن چڑھتے وقت ہم جمع ہوں گے، ضحیٰ کا وقت ہوگا اور تہوار کا دن ہوگا، ہم ایک دوسرے سے مناظرہ مقابلہ کریں گے. چیلنج قبول. اور موسیٰ علیہ السلام جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پہ چیلنج کو ایکسپٹ کر کے وہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اب فرعون نے جادوگروں کو اعلان کروایا آؤ جو سب سے اچھے جادوگر ہیں سب آؤ، گروپ بنا کے آؤ، ہم کو جواب دینا ہے. ایک آ گیا جادوگر، وہ آ کے ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے، میری بادشاہت اور سلطنت چھیننا چاہتا ہے، چلا جاؤ. اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر جو ہے 60 to 64 کے اندر اللہ نے فرمایا پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، جتنے کر سکتا تھا جمع کیے، پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری جو ہے شامت آ چکی ہے، اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے جو ہے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی ہے. بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور جو ہے چپکے مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالے اور باہر کر دے اور تمہارے بہترین مذہب کو جو ہے برباد کر دے. تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر سب بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی مار کے لے جانے والا ہے. تو فرعون نے اس کے جادوگروں نے خفیہ ڈسکشنز کیے. کیا جادوگروں نے کہا رہے یہ فرعون یہ چال ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس چال کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہے موسیٰ علیہ السلام؟ زمین سے اپنے خالی کرنا چاہ رہے اس ملک سے. چلو تم بھی آ جاؤ دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے. جادوگروں نے کہا ہم بھی ریڈی ہے چیلنج کے لیے، آ جاؤ. اور ہو سکتا ہے بہت بڑا انعام وغیرہ بھی فرعون نے رکھا ہو تاکہ اس کے ذریعے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرے. ٹھیک، اب دیکھیے جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے.
जादूगरों ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम स्टार्ट करो। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां ली, मंत्र मंत्र पढ़ के फूका और रस्सियां सांप कैसे हिलने लगी, लेकिन सांप हुई नहीं। क्यों? तो किसी चीज को जादू से दिखाया जा सकता ऐसी है, लेकिन जादू किसी चीज की रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता है। सिर्फ मौजूदा होता है जो रियलिटी, लकड़ी को सांप में तब्दील करना, मतलब वुड को एक लिविंग थिंग में, ये मौजूदा है। तो जादू में चीजों की हकीकत नहीं बदलती। अब हुआ ये, उन्होंने रस्सियां डाली, रस्सियां सांपों जैसी चलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला, असा गया, बड़ा अजगर बन गया, बड़ा सांप, और सब रस्सियों को छोटी 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 सब निगल लिया। सब लोग परेशान, ये क्या हो रहा है? और जादूगर जो है सजदे में गिर गए। अल्लाह ने फरमाया, फौरन जादूगरों ने जब देखा ये तो क्या किए? सजदे में गिर गए और कहा ईमान लाए हम मूसा हारून के रब। क्यों? ये जादूगर जानते थे हमारी रस्सियां जो हलते हुए दिख रही लोगों को सांप जैसी, लेकिन वो देख रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हकीकत में सांप बन गया। अब क्या होता देखिए। तो मूसा हारून के रब पर हम ईमान लाए। फिरौन बोला जो है पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं, तुम इस पर ईमान लाए, मतलब मेरे से पूछे बगैर तुम लोग इस पर ईमान ला लिए। बेशक वो तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया, और फिर तुम उसके साथ मिलकर मेरी मुखालिफत में ये काम कर रहे हो ताकि तुम जो है लोगों को मुल्क से निकाल के हथिया लो हमारी हुकूमत। मैं समझ गया, ये बड़ा है, तुम सब छोटे हो, प्री प्लान था तुम लोगों का, तुम लोग है। अच्छा, फिरौन ने को कहा कि ये बड़ा है और तुम लोग छोटे हो, प्री प्लान आए हो। तो का मसला ये था, लोग भी जमा हो गए त्योहार के दिन, फिरौन बैठा हुआ है, लोग है मैदान में, मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगर रस्सियां फेंकी, मंत्र पड़ा। जादूगरों को रस्सियां क्या दिख रही है? रस्सी दिख रही है। पब्लिक को क्या दिख रही हो? सांप। फिरौन को क्या दिख रही हो? सांप। तो मतलब जादूगरों को मालूम ये रस्सी है, फिरौन को दिख रही सांप, लोगों को दिख रही सांप, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी सांप दिख रही हो। ठीक है, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला अपना अल्लाह के हुक्म से, वो सांप बन गया। लोगों को क्या दिख रहा हो? सांप। फिरौन को क्या दिख रहा हो? सांप। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिख रहा हो? सांप। और जादूगरों को भी सांप ही दिख रहा हो। जादूगर समझ गए ये ट्रिक नहीं है, ये जादू नहीं है, ये रियल नबी है, इसीलिए सजदे में गिर गए। समझा? पहचान ली उन्होंने कि ये नबी हक है, इसलिए कि रस्सियां उनकी जादू से उनको रस्सी दिख रही थी, फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम को, पब्लिक को सांप दिख रही थी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका अपना, तो असा जब अजगर बना, वो जो बड़ा सांप बना, तो फिरौन को भी सांप दिख रहा, पब्लिक को भी सांप दिख रहा, जादूगरों को भी सांप दिख रहा, मूसा अलैहिस्सलाम को सांप दिख रहा है। जादूगर इस फन के माहिर थे, समझ गए ये नबी हक है, ईमान ला ली। लेकिन फिरौन को तो दोनों सांप दिख रहे थे ना, उसको नहीं समझा। तो अच्छा प्लानिंग था ये। तो जादूगर नजरबंदी कर देते हैं तो दूसरों को लगता है ऐसा, लेकिन जादूगर को तो रियल खुद को मालूम होता है कि ये क्या है। फिरौन ने क्या बोला? अरे ये तो प्लानिंग से आए तुम, हुकूमत मेरी सल्तनत के चक्कर में आए, ये बड़ा है तुम्हारा और तुम चाह रहे मेरी हुकूमत ले लेना, तो मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त है। तो उसने कहा जादूगर को जो है सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमत में काटूंगा, एक हाथ और एक पैर काट दूंगा, ठीक है, और काटूंगा और तुम्हें खजूरों के जो है तनों पर सूली चढ़ा दूंगा। मतलब पहले हाथ पैर काटेंगे और फिर सूली चढ़ा देंगे, जिससे इंसान फिर क्या होता है, फिर मरता है। हाथ पैर काटने से इंसान एकदम नहीं मरता है, मालूम आपको, कभी कभार बच जाता है। फिर सूली चढ़ाऊंगा तुम, इस वक्त तुमको मालूम होगा कि किसका अजाब ज्यादा सख्त है और देर तक रहने वाला है, मतलब मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा। इन्होंने कहा जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है इस पर हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं देंगे। जादूगरों ने कहा जो नॉलेज हमारे पास आ गई नहीं है देखकर तो तुमको नहीं समझ में आया, अब हम तो ईमान ला लेंगे चाहे कुछ भी करो। मेरे बोले बगैर ईमान लाते हो, चालबाजी चल रही, हाँ ये तुम्हारी चाल है। और उसके बाद उसने बनी इस्राइल पर खूब जुल्म ढाना चालू कर दिया। क्यों जुल्म ढाने लगा? कहा तुम्हारा पूरा प्लान है, मूसा इतना हाई लेवल का जादूगर हो गया है, प्लानिंग से मंसूबे के साथ हमारे पूरे लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब आइए एक शख्स का हाल देखते हैं जो फिरौन के खानदान से था और वो ईमान लाया था लेकिन ईमान छुपा हुआ था उसका। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके ताल्लुक से कुरान में भी तज़किरा किया, सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर जो है 28 और 29। अल्लाह फरमाता है और एक मोमिन शख्स जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है, और अगर वो झूठा हो तो इसका झूठ इसी पर है, और अगर सच्चा हो तो जिस अजाब का वो वादा कर रहा है वो कुछ ना कुछ तुम पर आ पड़ेगा। तो अब देखिए उस शख्स ने कहा कि मेरी कौम सिर्फ एक शख्स को इसलिए तुम कत्ल करना चाहते हो कि ये कहता है कि अल्लाह एक है, ठीक है, अगर वो झूठा है तो उसका अजाब उस पर है, लेकिन सच्चा है तो
پھر وہ جو عذاب کا وعدہ کرا وہ آ جائیں گا. تو پتہ چلا فرعون میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے، لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا. خود اس کی بیوی آسیہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایمان لایا تھا. یہ شخص کے بارے میں آتا ہے ایمان لایا تھا، لیکن سب نے چھپا کے رکھا. ظاہری طور پر ظاہر کیوں؟ تو رسک بہت زیادہ تھا، جان چلی جاتی، اور جان جانے کے ڈر سے انسان اپنے ایمان کو چھپا کے بھی رکھ سکتا ہے. مطلب غیر مسلم ہے، اسلام قبول کر لیا، بتانا نہیں چاہتا. نان مسلم ہے، ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن بتانا نہیں چاہتا، تو وہ چھپا کے رکھ سکتا ہے. پھر جب موقع ملے بعد میں بتا سکتا. تو اس شخص نے بتایا نہیں، یاد رکھیے اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا. ٹھیک ہے، اور اس نے سمجھایا فرعون کو، یا ان کی ہو سکتا آپسی انٹرنل میٹنگز چل رہی ہو وہاں سمجھایا ہو. اس کے بعد جو ہے فرعون نے انتہائی درجے سے ایک مذاق اڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ آپ کا دبدبہ قائم ہو رہا تھا، قوم نے دیکھ لیا کہ آپ کے عصا نے سانپ بن کے پورے سانپوں کو نگل لیا، تو اس کی ہتک ہو گئی تھی. تو اس نے کیا کیا، فرعون نے مذاق میں یہ کہا حامان سے، یہ حامان وزیر تھا فرعون کا، یہ موسیٰ جو رب کی بات کرتے کہاں ذرا ایک اونچا ٹاور بناؤ، ذرا بلڈنگ بناؤ، اوپر چڑھ کے اپن اس بلڈنگ پہ دیکھیں گے کہ موسیٰ کا رب کون ہے. یہ لیکن اس نے اس لیے کیا کہ مذاق اڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چلو اگر ہے تو پھر ایک اونچا ٹاور بناؤ. موسیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہم چڑھ کے دیکھیں گے کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. اب جو ہے بنی اسرائیل پہ چونکہ فرعون بہت ظلم ڈھا چکا تھا، اب ان کی نجات کا وقت تھا. اللہ نے ان کو اب جو ہے ان کے آزمائش سے نکالنے کا جو سوچ لیا تھا. فرعونیوں پر عذاب آنا شروع ہو گئے. ایک تو معجزہ دیکھ کے انکار کر دیا وہ سانپ کا، اب فرعونیوں پر عذاب آنا شروع ہو گئے. اب فرعونی کیا کرتے معلوم آپ کو؟ قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا. جب کوئی عذاب ان پر آتا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں ارے موسیٰ دعا کرو عذاب ہٹ جائے. جانے کے بعد بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعونی آتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لائیں گے، اور ہم جو ہے بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ آزاد کر دیں گے. اب کیا ہوتا جب کوئی عذاب آتا تو فرعونی کیا کرتے؟ کہتے ہیں موسیٰ عذاب کو ہٹا دو، اللہ کو بولنا، ہم پھر ایمان بھی لا لیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب سوچ رکھا تھا کہ ان کو آزاد کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتا. عذاب ہٹتے ہی کیا کرتے یہ لوگ؟ وہی سرکشی. پھر تو بہرحال فرعونی کیا حرکت دیکھیں، جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کیجیے عذاب ہٹ جائے. جب اللہ ٹال دیتا تو پھر وہی اپنی حرکتوں میں لگ جاتے اور کہتے کہ یہ تو جو ہے تمہاری وجہ سے نہ ہو سکتی. کہیں کہتے کہ ہم جو ہے عذاب ہٹا دو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے. جب عذاب ہٹ جاتا تو ان کی حرکتیں ویسی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان پہ مختلف عذابت لائے، جیسے کہ نیل کا جو پانی ہوتا تھا فرعونی اگر پیتے تو لال ہو جاتا، خون جیسا پورا خون. اور اب بنی اسرائیل کے لیے وہ جو پانی رہتا، ٹڈیوں کا عذاب، ٹڈیوں کا مطلب کیڑے جو ہوتے ہیں نا، اس کا عذاب آ جانا. مختلف عذابات. عذاب آتا معافی مانگتے، اللہ سے کہتے موسیٰ علیہ السلام دعا کرو، عذاب ہٹ جاتا پھر سرکشی. تو ایسے اللہ نے 9 سے 10 عذابات دی. ہر عذاب پہ یہ کہتے کہ موسیٰ بس اب لاسٹ ٹائم ہے دعا کر دو، ہم اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام جیسی دعا کرتے پھر ان کی وہ حرکتیں چالو ہو جاتی کہ وہ اپنی منمانی کرتے، ستاتے، بنی اسرائیل کو تکلیف دیتے، اور ساری چیزیں بہرحال وہ ہو رہی تھی. اب فرعون اور اس کی فوج کی جو ہے اب تباہی کیسے ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم نکل جاؤ. ٹھیک، اور سورہ قصص کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 28 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہاں جو ہے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو یہاں سے چلا جا اور مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ. اب ایک شخص پھر آیا اور کہا موسیٰ علیہ السلام تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، پوری پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے تمہیں قتل کیا جائے، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو. مطلب اب قوم نے کیا کیا کہ پہلے تو آ رہے کرے موسیٰ دعا کر دو اللہ سے عذاب ہٹ جائے، عذاب ہٹ گیا پھر سرکشی، پھر دعا کر دو اللہ سے عذاب ہٹ گیا سرکشی. اب کیا کیا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا قتل کرنے کا پلان کر ڈالے کہ چلو موسیٰ کی وجہ سے سب ہو رہا نا، موسیٰ بد دعا دیتے تو یہ ہوتا، موسیٰ کی نحوست سے نعوذ باللہ یہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی نحوست سے یہ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم قتل کر دیتے. انہوں نے پلان کیا. وہ شخص جو اس منصوبے کو سن رہا تھا آ کر کہا موسیٰ تمہیں یہ تو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں، لہٰذا تم اس کو بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ. اور ان کی قوم نے فرعون سے کہا کہ ہم ایک عید مناتے ہیں، اس عید منانے کے لیے یا کوئی پروگرام تھا اس کے لیے ہمیں شہر سے دور جانا پڑتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا پلان تھا چونکہ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جو عید منانے کے لیے
اپنے شہر سے جو ہے دور گئے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، جو کہ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر جو ہے 52 to 68 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کے نکلو، فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، رات کو لے کر بندوں کو نکلو، فرعونی تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں۔ لہذا فرعون نے شہر میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم سب بعض ساز و سامان ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل چلے گئی، رات کا وقت تھا، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، ان کو اپن پیچھے سے جا کے اٹیک کر دیں گے، تعاقب کریں گے اور ان کو جو ہے اٹیک کریں گے اور ان کو مار دیں گے۔ تو بہرحال کہا چھوٹی جماعت تعاقب کریں گے، پیچھے سے پکڑ لیں گے اور ان کو کرش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے لگا، بنی اسرائیل اپنے پلان کے مطابق جو اللہ نے بتایا تھا نکل گئی، اور فرعون پیچھے چلنے لگا۔ اب یہ پیدل تھے، جیسا تیسا جو چھوٹی موٹی سواریاں تھیں نکلے، فرعونی پورا لشکر لے کے آیا اور اس نے کہا اب ان کو ختم کر دینے کا وقت آ چکا ہے، کرش کر دینے کا، اس لیے کہ انہوں نے بہت تکلیف دی ہم کو، ستایا، آزادی مانگ رہے ہیں، ان کو ختم کر دیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو سمندر آ گیا سامنے، بنی اسرائیل کہنے لگی کہ اب تو پھنس گئے موسیٰ، سامنے جو ہے سمندر ہے، پیچھے جو ہے فرعون کی فوج ہے، اب تو پس گئے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو لے کر پانی پر مارو، اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو پانی پر مارو تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پورا 2 حصوں میں، اور بیچ میں سے راستہ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس راستے پہ سے چلے، پوری بنی اسرائیل پہ چلی اور سمندر کے ادھر چلے گئے۔ جب سمندر کے ادھر چلے گئے تو فرعون اور اس کا لشکر نے، فرعون نے حکم دیا لشکر کو اتر جاؤ پانی کے اندر، فرعون اور اس کا لشکر بھی پانی میں اتر گئے، اور جب پانی میں اتر کے وہ جانے لگے، بیچ میں آئے، بیچ میں آتے دونوں طرف سے پانی آ کر مل گیا، سمندر نے اپنا راستہ جو اللہ نے کھولا تھا، جو معجزہ تھا، اس کو بند کر دیا، اور فرعون کا لشکر مکمل طور سے پانی کے اندر ڈوبنے لگا۔ جب فرعون کا لشکر جو ہے پانی کے اندر جو ڈوبنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نجات دے دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے جب اسے نجات دے دی تو فرعون نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ آخر وقت میں کہا میں ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں فرمایا اور کہا قرآن کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر جو ہے 90 to 92 کے اندر اللہ نے فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لاتا ہوں کہ الہ سوائے اللہ کے معبود کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا ایمان لاتا ہے اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو جب پانی مل گیا تو فرعون نے جب عذاب دیکھ لیا اور اس کو غائب دکھنے لگا، موت قریب آ گئی، تو کیا کہا اب میں ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایمان کام نہیں آنے والا، ہاں ہم اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں تیری، اور تیرے صرف جسم کو نجات دے دیتے ہیں، روح کو نہیں ملیں گی آخرت، یہ نجات ملیں گی کہ تیری لاش جو ہے اس کو ہم کبھی ختم نہیں کریں گے، تیری لاش کو نجات دے دیتے ہیں ہم، اس معنی میں کہ تیری لاش کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور لوگوں کے لیے تیری لاش کو آنے والے دور میں نمونہ بنا دیں گے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں فرعون کی لاش جیسی کی ویسی آج ہی محفوظ ہے،